الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه سحره ووسيه سيد الأشقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، قبائل کے عنوان سے میں نے خمسہ مجالس کو شروع کیا تھا، سلسلے کی تیسری مجلس ہے۔ قبائل ہم نے عرض کیا کہ اس کے معنی اگر اردو میں کیے جائیں تو نسلیں، اور دنیا میں بہت سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے قبائل، بہت سی قومیں، بہت سی زبانیں خلق کی۔ یہ زبانیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ بندے سب اللہ کے بندے، یہ سب قومیں اللہ نے بنائی ہیں، اور ہر قوم میں اچھے برے افراد ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں، ہر نسل میں اچھے برے افراد ہوتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل سے متعلق جو آج میں مطالب پیش کروں گا، ان میں بھی اچھے برے افراد ہیں۔ دنیا کی 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے، جن میں 2 ارب 40 کروڑ سے زیادہ عیسائی، 2 ارب 4 یا 5 کروڑ مسلمان، یعنی دنیا کی 30% سے زیادہ آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے، 25% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو 1 ارب کے قریب ہندو ہیں، 12-13% وہ بن جاتے ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے اور ادیان ہیں، یہودی 1 کروڑ 60 لاکھ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ سرور کائنات کی جو نسل ہے، سید یا جمع اس کی سادات کرام، دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 کروڑ سادات۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر چاہیے کہ میں نے جو عنوان شروع کیا، تو سادات کرام دنیا کے اندر 4-5 کروڑ ہیں۔ تقریباً پاکستان میں ہی لوگ کہتے ہیں کہ 1.5-2 کروڑ سید ہوں گے، ہندوستان میں، ایران میں، عراق، لبنان، پوری دنیا، انڈونیشیا میں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ اب تو میں افریقہ کے ممالک میں جاتا ہوں، یورپ کے کسی ملک میں بھی جاتا ہوں، امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں چلے جاؤ، کہیں چلے جائیے آپ کو کوئی نہ کوئی سید مل جائے، اور یہاں تک ملتا ہے آخری زمانے میں کوئی خطہ نہیں ہوگا، کوئی خاندان نہیں ہوگا جہاں سید موجود نہ ہو، جن کی نسلوں میں سادات کا خون نہ ہو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا: میرے حبیب، ان مشرکین نے آپ کو ابتر کہا، آپ کو اذیت ہوئی، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اللہ گرامی، بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، میرا ایک سوال، جلدی بھی سنتے رہیے گا۔ ہر قوم 2 باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں، جلدی جلدی میں نے کل شروع کی موضوعات۔ تو اللہ گرامی، دنیا میں نسلیں ہیں، مختلف نسلیں ہیں، قومیں ہیں،
بنی ہاشم ہیں، بنی عباس اسی میں سے ایک اور شاہ، پھر بنی سادات بنی فاطمہ. مجھے بڑا یہ جملہ اچھا لگتا ہے، بہت سے بزرگوں سے یہ میں نے جو جملہ سادات بنی فاطمہ. لوگوں کو جتنا جناب سیدہ سے بغض ہے اتنا ہی سیدہ کا نام لیجئے. تو سادات بنی فاطمہ تو گرامی اسی طرح سے مختلف قبیلے بنی ہیں. اب یہ جناب سرور کائنات 1400 برس پہلے اور آج 1400 سال کے اندر 4-5 کروڑ دنیا میں سید ہیں. تو ان سے بھی کئی ہزار سال پہلے حضرت یعقوب گزرے جن کا نام تھا، جن کا لقب تھا اسرائیل. تو یہ بنی اسرائیل صرف 1 کروڑ 60 لاکھ کیوں رہ گئے؟ اندازوں کے مطابق 15-20 کروڑ سے زیادہ بنی اسرائیل کی تعداد آج موجود ہونی چاہیے ہے. اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں مار دیا گیا، ہولوکاسٹ میں مختلف جگہوں پہ ہمیں مار دیا گیا. لیکن تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے، حتیٰ مغربی دنیا کے مفکرین محققین نے ثابت کیا ہے کہ زیادہ تر یہودی مسلمان ہو گئے، زیادہ تر بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے. جملے کو سن لیجئے گا، مدینہ کے اکثر قبیلے ان میں اگر سب مسلمان نہیں ہوئے تو بے انتہا افراد مسلمان ہوئے. میں نام بھی نہیں لے سکتا، بہت سکے تو صرف یہی کہتے کہ پہلے یہودی تھے تو کئی لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ ہیں. بہت سے افراد یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، مسلمان ہو گئے اور بہت سے نے اپنے کردار بدل لیے. بہت سے افراد آج بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کردار بدل لیتے ہیں، لیکن بہت سے افراد اپنے پرانے طور طریقوں پہ باقی رہتے ہیں. جناب خاتون جنت کا ایک جملہ سن لیجیے سے پہلے لیکن آگے بڑھیں. بی بی فرماتی ہیں ارے تو ابا کا بلا، ارے تو بھی کیا تم اپنے باپ کے وارث ہوگے اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ لقد جئت شیئا فریا، تم کہیں اسلام میں بدعتیں تو نہیں ڈال رہے اور قوموں میں بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ابھی بھی چلے جائیے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ہندو ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں، وہاں بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی. مشرکین مکہ میں بیٹیوں کی میراث نہیں تھی. رسول اسلام نے فرمایا میں عورتوں کو حقوق دے رہا ہوں، بیٹیوں کی میراث ہوگی، عورت کی گواہی قبول ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو جناب سیدہ نے فرمایا خبردار بیٹی کو میراث سے محروم نہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ. تم نے کہوں گا قرآن سے بتائے گا کہ کیا ہے فاطمہ، سورہ کوثر بھی ہے اور حل عطا ہے فاطمہ. ارے یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں بھی بنی. مصطفیٰ کو رب کی ایک ایسی عطا ہے. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں کرام. قبائل میرا ذہن میں رکھیے گا، بہت سے افراد اپنے قبیلے چھوڑ کے مسلمان ہو گئے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ ذہنیت ساتھ مت لائیے. جب انسان مسلمان ہو جائے تو اسلام نام ہی تسلیم ہونے کا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے تسلیم ہونے کا، یعنی جھک جانے کا، ہر چیز بغیر چونو چلا کے قبول کرنے کا نام اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات نے فرمایا الاسلام هو التسلیم. اسلام نام ہے تسلیم کا. جب مسلمان ہو گئے تو یہ نہ کہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. بھئی آپ ہیں کون کہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میرے سخت ترین جملوں پہ بھی آپ داد دے رہے ہیں. میرے بچے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. 2 جملوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے پڑھا تھا، میں بات کو وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں. دنیا میں مختلف نسلیں، تو آج زیادہ تر بنی اسرائیل، ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا، زیادہ تر بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے. کچھ عیسائی بھی ہوئے، ختم نہیں ہوئے، زیادہ تر مسلمان ہو گئے. عزیزان گرامی، ایک باہر کے ملک میں ٹی وی کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں انہوں نے مسلمان، عیسائی، یہودیوں کو بٹھا رکھا تھا. سب سے ان کی آپس میں وہ بحث کرواتے تھے. شاید بہت سے لوگ میرے یہاں پہ اشارے کریں کہ ہاں ہم نے دیکھا. انگریزی کا پروگرام تھا، تو اس میں ایک یہودی لڑکی کی سب سے زیادہ مسلمان
جو لڑکا تھا اس سے لڑائی ہو رہی تھی. نہیں، یہ مسلمان ہوتے ہی دہشت گرد ہے، مسلمان ہوتے ہی قاتل ہے، مسلمان ہوتے ہی چور ہے. وہ سب مسلمانوں کے خلاف بولتی تھی. انہوں نے کہا آخر میں ہم سب کا ڈی این اے کریں گے. ڈی این اے سب سمجھتے ہیں، بایولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس کا خون ہے، کون سی نسل سے ہے. بنے ہوں کے چہرے اگر آج سائنس ثابت کر رہی ہے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، نسلوں کو آج سائنس بتائے تو سارے انسان مان لیں. اور اگر علی کہے میں پیشانی دیکھ کے نسلیں بتا دو، توجہ. جانتا ہوں آج ہم نے ممبر جلدی لیا، ابھی تک مجمع آ رہا ہے اور کل بھی ہمیشہ میں نے دیکھا آخر تک لوگ آتے رہتے ہیں. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، انہوں نے ڈی این اے کیا، ایک میڈیکل ٹیسٹ کیا اور ایک مرتبہ سب کو بتایا اگر کسی کا کسی سے کوئی رشتہ ہے، نسلیں ملتی ہیں. تو انگریزی میں ایک مرتبہ پریزنٹر نے کہا آپ سب کا ڈی این اے ہو چکا، 6 ہفتے کا پروگرام تھا، پروگرام ختم آج، لیکن اگر آپ لوگ جاننا چاہیں تو میں بتا دوں کس کا شجرہ کس سے ملتا. ڈی این اے والے نے ایک مرتبہ کہا، کچھ نے کہا ہم نہیں جاننا چاہتے. اس یہودی لڑکی نے کہا میں جاننا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں ان میں سے کس کا شجرہ کس سے ملتا. تو ایک مرتبہ پریزنٹر نے کھڑے ہونے کے بعد کہا او لڑکی تم یہودی ہو، اس مسلمان لڑکے سے تمہارا شجرہ ملتا. وہ بہت روئی، کہا کیسے ممکن ہے کہ مسلمان نے دہشت گرد؟ کہا نہیں، اس کے اجداد پہلے یہودی تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، جب شجرے دیکھو گے کسی کا کسی سے دین ملے گا. شجروں سے نہیں، کردار بناؤ. جب کردار بنائیں گے عزیزان گرامی، آج اسلام نے، میں جملے پڑھوں گا، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جملے پڑھوں گا عزیزان گرامی. 11 ستمبر کا واقعہ ہوا امریکہ میں. میرا موضوع قبائل یاد رکھیے گا. میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، ہر نسل کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں. سارے یہودی برے نہیں ہیں، ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، زائنسٹ نہیں ہے. یہودی بھی صہیونیوں سے تنگ ہیں، جیسے مسلمان دہشت گردوں سے تنگ ہیں. داعش سے ہم بھی تنگ ہیں. ہماری داعش کو جو بھی نام دے دیجئے، یہودیوں کے داعش کا نام ہے صہیونیت. تو اب ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی تانے نہ دے تمہارے درمیان دہشت گرد. ہمارے یہاں 1% مسلمان بھی داعش نہیں ہے. اپنے ملکوں میں دیکھو 1,60,00,000 یہودیوں میں کتنے صہیونی ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو 1% بھی داعش نہیں ہے، اور یہ بھی کئی افراد پلانٹڈ ہیں. میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا میں بہت کھل کے پڑھوں گا. انگریزی کی اصطلاح ہے، یاد رکھ لیجیے گا، مرسنری. اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں کرائے کا قاتل. تو کیا ہوتا ہے، کئی ملکوں میں بھی، روس میں جنگ ہو رہی ہے یوکرین کے ساتھ، اور جگہوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں بہت سے ملکوں میں. تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک جرنیل خریدو، اسے پیسے دو کہ اپنی فوج بنا، لڑے گا، جیت گئے تو پیسے ملیں گے، مارے گئے تو تمہاری قسمت. تو کہتے ہیں چلو غربت تو ہے ہی، چلو جا کے لڑتے ہیں. اسے کہتے ہیں کرائے کا قاتل، مرسنریز. بڑے بڑے دنیا کے ممالک ہیں، وہ کرائے کے قاتل ہائر کرتے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ جب انہیں استعمال نہ کرنا آئے. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، کئی ملکوں میں میرا ویزا بین ہے. سن لیجئے پھر، اگر آپ لوگ خاموش بیٹھے مجبور کر رہے ہیں مجھے بولنے. عزیزان گرامی، مولا امیر کی نہج البلاغہ کی حدیث ہے، جب غریب آدمی، خاندانی آدمی، شریف آدمی، لفظ شریف استعمال کیا، جب شریف آدمی خالی پیٹ ہو تو ڈرو. جب شریف آدمی بھوکا ہو تو اس کی بھوک سے ڈرو. اور جب کمینہ انسان پیٹ بھرا ہوا ہو
کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں۔ اگر مولا کائنات نے یہ جملے نہ کہے ہوتے تو کوئی سمجھ نہیں۔ مولا نے فرمایا جب کمینے آدمی کا پیٹ بھرا ہو تو ڈرو۔ جب کمینے کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کسے قتل کرو، کہاں ڈکیتی کرو، اور اگر کمینہ حکمران بھی بن جائے، توجہ ہے اللہ نگران؟ میں ہر دور کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ مولا کائنات کے جملے سنہری حروف سے لکھے جائیں، ہر دور کے لیے ہے۔ حکمران اگر شریف النفس نہ ہو، پاک نفس نہ ہو، تو وہ درندہ ہوتا ہے۔ اور درندے گرامی ہر نسل کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ ہر نسل، توجہ سارے مجمع کی توجہ، وضاحت جو کرنا چاہ رہا ہوں جس جملے کی جو میں نے کل پڑھا تھا، ہر نسل میں اچھے بھی ہیں، برے بھی، سوائے بنی امیہ کے۔ پریشان ہو گئے میں، بہت سے افراد پریشان ہیں۔ عزیزان گرامی، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق ایک نہیں 10 احادیث بنو امیہ سے متعلق، لعن اللہ بنی امیہ قاتبتا، سارے بنو امیہ پہ لعنت۔ مجھے نہیں بات دیکھیں، سارے بنی عباس پہ نہیں کہا، سارے بنی اسرائیل پہ نہیں کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بڑے بڑے خاندان گزرے، لیکن کبھی آل محمد نے نہیں کہا سارے خاندان پہ لعنت، ساری نسل پہ لعنت۔ توجہ، اس کا مطلب ہے میں اصول دے رہا ہوں جو میں سمجھوں پیش کر رہا ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے جید یہاں ہستیاں موجود ہیں۔ بہت سے علماء مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں مجمع میں ہوتے ہیں، امام ابا قبا میں نہیں ہوتے، آپ پہچانتے نہیں ہیں۔ تو میں جانتا ہوں پوری دنیا سن رہی ہے، جو میں سمجھوں پیش کر رہا ہوں۔ ہر نسل میں ہر آدمی اچھا، جب تک کہ ثابت نہ کرے اپنے کردار سے کہ میں برا ہوں۔ ہر نسل کا ہر آدمی اچھا، جب تک کہ وہ خود ثابت نہ کرے اپنے کردار سے کہ وہ برا ہے۔ لیکن بنو امیہ میں سب برے، جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے میں اچھا ہوں۔ اگر عمر ابن عبدالعزیز خلافت کو لات مار دے تو ہم لعنت نہیں کرتے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اعلان گرامی بنی امیہ سے متعلق تو اب یہ خاندان کی نسلیں آج موجود ہیں، موجود ہیں، یہ نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ میں نے کسی مقام پہ کہا تھا جب صدام نے کہہ دیا تھا نا میں سید ہوں، تو علماء نے کہا اب تک تو تیرا شجرہ دیکھا نہیں تھا، اب تیرا شجرہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور جب تلاش کیا تو اموی نے بنو امیہ سے تھا۔ عزیزان گرامی میں نے کہا بار بار وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلے وضاحت کر دی۔ بنو امیہ ہمارا ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کیوں؟ ہماری مجبوری ہے، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ہم ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، اور چونکہ ان کی عصمت کے قائل ہیں اور حدیث متواتر ہے، حدیث معتبر ہے، اور ایک نہیں ہے کئی ہیں۔ رسول اسلام سے لے کے چھٹے امام تک بار بار کہا کہ خبردار بنو امیہ پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ حکمران بھی بن جائے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تب بھی دھوکہ نہ کھانا، یہ سب دکھاوا ہوگا۔ تو اب پتہ چلا نمازیں اور روزے کسی کو اچھی سند نہیں دلوا دیتے، بڑے بڑے منافق لبادے اوڑھ کے پہلی صف میں آ جاتے ہیں۔ 100 آیات ہیں بنی اسرائیل سے متعلق صرف سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 141، جو میں نے خود جو چند دنوں میں نے مطالعات اور دوبارہ تحقیق شروع کی، سورہ بنی اسرائیل کو پورا دیکھا، اس میں 4 آیات ہیں بنی اسرائیل سے متعلق۔ پیش کروں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس خوبصورت انداز سے بنی اسرائیل کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ جب اللہ اور امتوں کی باتیں سنائے تو دیکھنا کہیں ہم میں تو یہ عیب نہیں آ رہا ہے۔ گزشتہ امتوں میں ان عیبوں کی وجہ سے عذاب آئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت، اللہ بار بار یاد کرا رہا ہے، یہ نعمت یہ ابھی تک نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دے کے بھیجا اے بنی اسرائیل تمہارے لیے. اور کیا اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہاں پہ آئے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پڑھوں گے نا سنیے گا میں جہاں جہاں نتیجہ دوں گا آل محمد علیہ السلام کی حقانیت پہ قرآن ہے اور ہر جگہ سے آل محمد کی عظمت اور حقانیت ثابت ہے. پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت. تو کیا کیا اللہ نے کہا 9 نشانیاں بھیجی. کیا دیا جناب موسیٰ کو؟ عصا اشتہا میں بدل جاتا ہے. دوسرا ید بیضا ہاتھ اس میں سے سورج کی مانند نور نکلتا تھا. جب وہ جیب سے ڈال کے ہاتھ نکالتے نور نکلتا کچھ نظر نہیں آتا تھا کسی کو. ایزانے کے نامی جناب موسیٰ ہاتھ دکھائیں نور نکلے مسلمان مان لیں. اور اگر آل محمد کے نور کی بات ہو تو بہت سے مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. 9 نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. 9 نشانیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا میں نے دی. میں نے 2 پیش کیے. تیسرے جادوگروں کے جادو کو سب کے سامنے زائل کیا. پھر جو پیشن گوئیاں کی وہ ساری پوری ہوئیں. پھر کہا ایک مرتبہ جب فرعون نے کہا نا میں خدا ہوں اپنے خدا سے کوئی نشانی بھیجے کہ وہ خدا ہے. کہا ٹھیک ہے کیا مانگتے ہو؟ کہا قحط پڑ جائے میں رزق دینے والا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ قحط بھیج دے. قحط پڑ گئے. کہ کوئی اور نشانی آئے اللہ کی طرف سے کہ تیرا رب سچا ہے. کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا طوفان آئے. ٹڈی دل کا عذاب آیا. کیڑوں کا عذاب آیا. ہم محفوظ ہیں عذاب سے. پھر ایک عذاب آیا سرسری کا. چیونٹی مانند ایک کیڑا. سرسریوں کا عذاب آیا. پورا طوفان آیا. پورے مصر میں پھیل گیا. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. شیعہ سنی دونوں تفاسیر میں مولانا مولانا مودودی اور شیعہ سنی دونوں مفسرین کے اقوال کو دیکھ کے آیا ہوں جو سب نے متفقہ طور پہ لکھا وہی پیش کر رہا ہوں. مینڈک آیا عذاب آ گیا اتنے مینڈک. پھر کہا کہ نہیں اب اور کچھ نشانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جناب موسیٰ نے اپنا عصا مارا 12 چشمے پھوٹے خون کی بارش ہوئی. کتنی نشانیاں بھیجی تم ایمان لیا پھر تم پلٹ گئے. او مسلمانوں کہیں تاریخ میں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایمان لانے والے پلٹ گئے ہوں. موسیٰ کو چھوڑ گئے مت جانا ساتھ رہنا ایمان لیا. ایزانے گرامی تاریخ بڑی تلخ ہے. فرعون نے کیا کہا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا. موسیٰ مجھے تو تم سحر زدہ لگتے ہو. لگتا ہے تم پہ جادو ہو گیا. کس نے کہا؟ فرعون نے. جناب موسیٰ سے بھی فرعون کہہ رہا ہے آپ پہ لگتا ہے جادو ہو گیا. اور مکے والے رسول خدا سے بھی کہہ رہے ہیں. توجہ میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. بھائی سورہ مزمل ذہنوں میں ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. او مکے والوں جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا ویسے ہی تمہارے پاس رسول بھیجا. توجہ وجہ شباہت کیا ہے؟ شاید علماء کرام مجھے دعا دے جملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرا رسول موسیٰ جیسا اور مکے والوں تم فرعون جیسے ہو. ہمارے کائنات نے سنائی آئے مکے والوں تم کئی مرتبہ ایک فرعون ہوتا ہے. خدا نہ کرے جہاں پوری بستی سبھی فرعون ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں بہت سے نہیں پہنچے. کئی مرتبہ ایک فرعون تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق جانتے کیا کہتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. ہم نے فرعون کو غرق کر دیا اور جو جو اس کے ساتھ تھا اسے بھی غرق کر دیا. سب فرعون نہیں تھے فرعون کے ساتھ تھے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست سے توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. ایک فرعون تھا باقی ساتھ تھے. سب فرعون نہیں تھے صرف ساتھ تھے. جتنے فرعون کے ساتھ تھے سب برے نہیں تھے.
ابھی بھی مجمع نہیں ہے. میں خون جگر دے رہا ہوں. جتنے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے واہ واہ سب اچھے نہیں تھے. واہ واہ بالکل بے شک بے شک بے شک واہ واہ بہت سے لوگ پہنچ گئے. جناب موسیٰ کے ساتھ سب اچھے نہیں تھے. فرعون ملعون کے ساتھ سب برے نہیں تھے. لیکن کیونکہ فرعون کے ساتھ تھے سب غرق ہو گئے. اور کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سب بچ گئے. سب پار چلے گئے. اب پتہ چلا اپنے اعمال کافی نہیں ہوتے, پیشوا کا برحق ہونا بڑا ضروری ہے. بھئی ہمیں اوروں کا پتہ نہیں, ہم اوروں کے پیچھے اس لیے نہیں چلتے, ہمیں پتہ نہیں یہ کہاں لے جا رہے ہیں. ہم نے علی کا راستہ لے لیا. اللہ نے اتنی نشانیاں بھیجی. اللہ بار بار کہہ رہا ہے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے کتنے احسانات کیے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے اتنے احسانات کے باوجود کیا کیا؟ انکار. پھر اللہ نے دوبارہ نشانی بھیجی, مان لیا. پھر انکار, پھر مان لیا. پھر تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ. دیکھو کبھی حق کو باطل سے نہ ملانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے. توجہ, سارے بچے کی توجہ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے او بنی اسرائیل وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے تمہاری تقدیر میں ذلت لکھ دی, تمہیں رسوا کیا, ذلیل و خوار کیا. اس لیے کیوں بار بار اللہ نشانیاں بھیجتا ہے؟ تمہیں پتا ہے حق کیا ہے پھر بھی نہیں مانتے. اور مسلمانوں بنی اسرائیل پہ ذلت اسی لیے آئی, حق کو پہچانتے تھے مانتے نہیں تھے. کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کہہ گئے ہوں علی مع الحق. یہ بنی اسرائیل کے واقعات نہیں ہیں صرف. اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو کیوں ذلت و خواری ہم نے دی. پہلے نعمتیں اللہ گنواتا ہے, یہ نعمت دیکھو, یہ نعمت, کتنی نعمتیں بھیجی اور تم پہچانتے بھی ہو حق کو پھر بھی نہیں مانتے. اللہ گرامی شدید ترین ذلت بنی اسرائیل کی تقدیر میں لکھ دی گئی. مسلمان تو آج باعزت ہیں, سب خاموش کیوں ہو گئے؟ شاید آپ کچھ جانتے جو میں نہیں جانتا. آج سارے مسلمانوں سے میرا ایک سوال ہے. 57 ممالک ہیں, 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی, 57 ممالک ہیں. دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. 25% آبادی مسلمانوں کی. تیل, نیچرل گیس ہو, تیل ہو, سونا ہو, جواہرات ہو, کوئلہ ہو, قرآن تمہارے پاس, کعبہ قبلہ تمہارے پاس, مسجد نبوی تمہارے پاس, سب کچھ تو تمہارے پاس ہے, پھر عزت کیوں نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تم نے عزت والوں کو چھوڑ دیا ہو اور ذلت والوں کے پیچھے چل پڑے ہو؟ میری باتیں ہو رہی. میں دیکھیں کل وارننگ دے کے بول رہا ہوں, میں پہلے کہہ دیا تھا میں 70 الفاظ. ایسا نہیں کہ ہمیں آج تو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عزت اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے اور مؤمنین کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر آدمی سمجھ رہا میں مومن ہوں اور امیر المومنین کو مانتا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. او مومنوں, او اہل ایمان, او امت مسلمہ,
او فرزندان اسلام، کہیں دیکھو تم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہو اور کل ایمان کی ولایت تو نہیں مانتے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مطلب الحق کا تم حق و باطل کو ملا تو نہیں رہے ہو؟ ارے بنی اسرائیل ذلیل ہو گئے، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ یہودیوں کے پاس ہے یا نہیں؟ جنہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، جواب تو دیں۔ دنیا میں کہتے ہیں کسی کے پاس اتنا ایک ایک یہودی اربوں ڈالر لے کے بیٹھا ہے، ایک ایک یہودی، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس، انہوں نے دوبارہ قبضہ بھی کر لیا اپنی ارض مقدس پہ، میڈیا ان کے پاس۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا چند چیزیں اگر 3 چیزیں کسی کے خلاف ہو جائیں وہ ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ حکومت، میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، کہاں سن رہے ہیں لوگ؟ حکومت اگر کسی کے خلاف ہو جائے، دوسرے پروپیگنڈا پہلے کہتے تھے، آج کہتے ہیں میڈیا۔ میں پورا فلسفے کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، مغربی دنیا کا فلسفہ۔ وہ کہتے ہیں 3 چیزیں اگر کسی کے خلاف ہو جائے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک بھی خلاف ہو جائے اور اگر تینوں ہی خلاف ہو، سن لیجئے دوبارہ، پہلا پروپیگنڈا میڈیا، دوسرے حکومت، تیسرے دولت پیسہ۔ اگر یہ 3 کسی کے خلاف ہوں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر تینوں جمع ہو جائیں اور آل محمد کے مقابلے میں آ جائیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علی رضا رضوی چیلنج دے کے کہہ رہا ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، حکومتیں خلاف تھیں، پیسہ خلاف تھا، پروپیگنڈا آل محمد کے خلاف تھا، تینوں ختم ہو گئے، آل محمد باقی ہے۔ تاریخ بڑی تلخ ہے، کتنی حکومتوں نے مولا علی کے خلاف پروپیگنڈے کروائے۔ یہ تو پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں، یہ بھی بہن بسم اللہ۔ حکومتوں نے پروپیگنڈے کروائے۔ علی بے نمازی ہے، جو 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے، انہیں کہہ دیا بے نمازی۔ اچھا جھوٹے کا حافظہ تو ہوتا نہیں، ایک دن ایک جھوٹ بولے گا پھر بھول جائے گا میں نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ تو ہوتے نہیں، سچے کو سچائی یاد رہتی ہے۔ توجہ، علی بے نمازی، علیہ باللہ، علی قاتل ہے۔ یہ جتنے تمہیں جانور دیے تھے، یہ جو رات میں مار گیا وہ علی آیا تھا۔ شام والے بچے تک بغض لیے بیٹھے، جب اس نے اعلان کیا نا 19ویں رمضان کی صبح فجر کی نماز، علی سجدے میں تھے، ضربت چلی تو شام والے کہنے لگے تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی، یہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، سجدے میں کیوں تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ پروپیگنڈا سارا فیل ہو گیا، حکومتیں نابود ہو گئی، قدرت کو ضد ہے، حق چھکنے نہ پائے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ نہیں تفصیل میں جا سکتا۔ آج یہ کتنے قبیلے، بڑے بڑے خاندان، کہاں گئے وہ بنو امیہ؟ خدا کی قسم شیعوں نے بنو امیہ کے خلفاء کو نہیں مارا، جملہ کہہ رہا ہوں کھل کے۔ جو ہاتھ میں ہاتھ ملائے چل رہی تھی نا دو حکومتیں، بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جب پہلا بنی عباس کا خلیفہ آیا عبداللہ صفاح، ابو العباس عبداللہ صفاح، اس نے آتے ہی حکم دیا عمر ابن عبدالعزیز کے علاوہ بنی امیہ کے تمام خلفاء کی قبروں کو کھودو۔ لوگوں نے کہا قبروں میں ہڈیاں ہی ملی ہیں، کہا ہڈیوں کو بھی آگ لگا دو۔ وہ ابو العباس صفاح شیعہ نہیں تھا، نہیں ہے مجمع، آپ تو خاموش ہو کے سن رہے ہیں، وہ شیعہ نہیں تھا۔ صدام کو مارنے والا امریکہ شیعہ نہیں تھا، ابھی بھی لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھو اللہ ظالموں کو ظالموں سے ٹکراتا، لیکن جب حق کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر سارے ظالم ایک طرف ہوں، اکیلا ایک علی کافی ہوتا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ اکیلا ایک حسین ابن علی کھڑا ہو کافی ہوتا ہے، ایک مختار ہو۔ کوفے اور عراق، پورے شام کی فوجیں فرار کرتی ہیں،
توجہ، جملہ کہہ رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں، میں یقین مانیے کہ آج اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، بڑے احتیاط سے جملے پیش کر رہا ہوں۔ او مسلمانوں، او دشمنان دین، او ظالموں، میں ملکوں کے نام لینے والا تھا، احتیاط کر رہا ہوں، ان تمام کو بتا دو، آج تم غزہ میں حملہ کر کے سمجھتے ہو تم نے بچوں کو مارا، تم بڑے طاقتور ہو، تاریخ میں لوگ مختار سے نہیں لڑ سکے، جب مہدی برحق آئیں گے جس گھرانے کا غلام ایسا ہو، سوچو مولا کیسے ہو۔ اللہ نے کہا یہ دور ڈر اور خوف کا دور نہیں، یہ جو نسلیں آج سر اٹھا رہی ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کن کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ہم کبھی بھی خواتین پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیوں؟ ہمارے مولا نے منع کیا۔ جملے کہہ رہا ہوں آپ سے، اس وقت میرے ذہن میں حوالہ نہیں، لیکن جب رسول اسلام آئے نا 40ویں دن خیبر میں، مولا امیر فتح کر چکے خیبر، 39 دن کا حال بیان کے قابل نہیں، کون کون آتے رہے، کیسے کیسے جاتے رہے، مسلمانوں سے پوچھ لیجیے، تفصیل 39 میں ممنون ہوں، وقت نہیں ہے، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں مسئلہ۔ بتانے کہ ہمیں 40ویں دن لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے خیبر نہیں پڑھنا، شیعہ سنی علماء نے لکھا، صحیح بخاری میں ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ رکھی ہے۔ آپ کی زبان میں سمجھاؤں، میں پیغمبر اسلام فرما رہے، حبیب خدا فرما رہے، وہ آئے گا، دیکھے گا اور چھا جائے گا۔ رضانے گرامی، جناب مولا کائنات ہے، خیبر پڑھنے کے لیے بہت زیادہ خون دینا پڑتا ہے، انہیں جگر چاہیے اسے بیان کرنے، فتح ہو گیا خیبر۔ رسول اسلام تشریف لائے، میرا بھائی علی کہاں؟ میں نے کہا یہ اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علی ایک کونے میں کھڑے رو رہے ہیں، میرے بھائی کو بلاؤ۔ یا علی آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ خیبر فتح ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ جب میں آیا تھا نا تو خواتین اور بچوں کے شور کی آواز آ رہی تھی، مرحب ابھی کیا ہے اسے مارے گا۔ جب میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے نا تو ایک مرتبہ مجھے خواتین اور بچوں کے سہمنے کی آواز آئی، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ علی دشمن کے بھی بچوں کا سہمنا برداشت نہیں کرتا۔ میرے بغل میں جملے پہنچے یا نہیں پہنچے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اور جانتے جب مولا کہے نا تو سب ایک مرتبہ کہ یہ ایک ہاتھ سے اتنا بڑا خیبر کا در اکھاڑنے والا، خیبر کا ایک ہاتھ سے در اکھاڑنے والا، مرحب حارث انتر جیسے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑنے والا یہ آیا ہے، تو مولا نے مسکرا کے سب کو دیکھا کہ بچوں میں علی ہو، ہم ظلم نہیں کرتے، خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا، خبردار کوئی بچے کو تماچا نہ مارے، تعلیمات تھی نا رسول خدا۔ مولانا کا خبردار، اور جب خلفاء نے بھی جنگیں لڑی اور وہ مولا کو فیصلے کے لیے لے آئے نا، یا علی ہم نے ایران فتح کیا ہے، ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ شہزادیاں آئی ہیں، ان کے ساتھ 500 کنیزیں ہیں۔ جیسے ہی مولا مسجد میں داخل ہوئے، پہلا جملہ مولا نے کہا کہ ان سب کی رسیاں کھولو۔ ایک صحابی آگے بڑھ کہا یا علی یہ قیدی ہے، مولا نے کہا نہیں یہ خواتین ہیں، یہ مذکورات ہیں، ان کی رسیاں کھولو، خبردار کبھی بیویوں کو رسیوں سے نہ باندھنا، اور مسلمانوں کہیں علی کی بیٹیاں کوفے و شام کے بازاروں میں رسیوں میں نہ آئیں۔ اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔
السلام نے ایک مرتبہ فارسی زبان میں حضرت شہربانو سے کلام کیا، کہا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور مولا نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی، اسلام بیان کیا فارسی میں۔ جناب شہربانو نے سنا کہ یہ جو آپ نے پیش کیا مجھے قبول ہے۔ مولا نے فرمایا اب آپ مسلمان ہو گئی ہیں، آپ جس سے کہیں گی میں آپ کی شادی کر دوں گا۔ تو بی بی نے حیا کی وجہ سے زبان نہیں کھولی۔ مولا حسین سب سے آگے کھڑے تھے کہ جو آپ، مولا علی سے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے۔ مولا نے اپنی عبا اتاری ان کے سر پہ رکھی، کہا نگاہیں جھکا لو یہ ہماری آبرو ہے۔ کہاں مسجد نبوی میں مولا مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں، آل محمد کی بیویاں جب مسجد میں بھی آ جائیں تو نگاہیں جھکا لینا، یہ علی حسن و حسین سے منسوب ہے۔ اور مسلمانوں کہیں ایسا تو نہیں مسجد کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد تخت پہ بیٹھا ہو، علی کی بیٹیاں کھڑی ہوں، رسیوں میں ہوں، اور ایک مرتبہ وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے مولا حسین کے لبوں پہ رکھے۔ ادرکم اللہ رولنے کو خدا کیجئے گا۔ آج یہ ایام فاطمیہ ہے نا، بیوی کو پرسہ دیجئے گا۔ بھئی کل نہیں پرسوں منگل کے دن آخری مجلس ہے، جلوس بھی یہاں سے آپ کے یہ ایک گلی میں چلے گا، اور یہ جلوس برآمد ہوگا جناب سیدہ کی عظمت میں، اور ہم ننگے پاؤں جائیں گے۔ لیکن آئیں ذرا میں چند جملے پیش کر دوں، ہم تو خود ہی ننگے پاؤں جائیں گے نا، کوئی ایسا تو نہیں جو ننگے پاؤں ہی رہتا ہو۔ ہائے علی کی بیٹیاں، ہائے نبی کی نواسیاں، کیسی قید تھی، نالین ٹوٹ گئے، پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، پاؤں زخمی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ایک چھوٹی سی بیوی ہے، مولا آپ نے یہودی بچوں کے رونے کو سنا، آپ نے آنسو بہائے۔ مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا کربلا آ کے دیکھیے، مولا آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی ہے، بار بار کہتی ہے او مسلمانوں مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ جب حمید بن مسلم یا حمید بن مسلم نے کہا بی بی نجف کا راستہ کیوں معلوم کر رہی ہے، کہ نجف میں میرے دادا علی ہے، میں اپنے دادا کو بتاؤں گی مجھے تماچے لگے، میں بتاؤں گی میرے دامن میں آگ لگی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں سخت جملے پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے شیب ابی طالب چلیے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب خدیجہ کا وصال کہاں ہوا؟ شیب ابی طالب میں۔ ایک 6 برس کی بی بی جب بہت زیادہ رونے لگی، جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، کہا بی بی فاطمہ الزہرا زیادہ نہ روئیے گا، ماں گئی ہے میں زندہ ہوں، میں آپ کو بیٹی سمجھ کے پالوں گی۔ میں کہوں گا اے جناب سیدہ، آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد نے بڑی عزت و تکریم سے پالا۔ بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیے، آپ کی کچھ پوتیاں بغیر چادروں کے کھڑی ہیں۔ کبھی بچوں کو بھی تماچے مارے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بہت سے روایات میں منبر سے نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں توہین کا پہلو ہے، لیکن ایک روایت پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے ساتھ یہاں خواتین بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، اگر آپ میں سے آئے ہوئے کسی آدمی کو یہ پتہ چلے میرے ساتھ آئی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی بے ہوش ہو گئی ہے، تو آپ کیا سوال کریں گے؟ بچی کو پانی پلا دیا؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا۔ سب کو یقین ہے یہاں کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ ہائے حسین کی یتیمہ، ہائے جناب سیدہ کی ذریات۔ اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں سب کے آنسو ہیں، علماء کرام کتنا رو رہے ہیں۔ میں بس بھائی جناب سیدہ کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے۔ شیب ابی طالب کو بیان کر دیا، مدینے میں مولا حسن ایک گلی سے گزر رہے ہیں، نہ جانے کسی آتا دیکھا، مولا نے دیوار کا رخ کیا اور خاموش کھڑے ہو گئے۔
کچھ چاہنے والے ساتھ تھے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے حسن کی آنکھوں کو دیکھا ہے، مولا کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے نا، پوچھا مولا کیا بات ہے؟ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو، آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے۔ میں تمام کر رہا ہوں، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آخری دن ہیں، لوگ بڑے دور دور سے ان مجالس کو برپا کرنے آ رہے ہیں۔ بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے خواب میں مولا حسن کو دیکھا۔ مولا حسن سے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا تم سارے ائمہ کے سخت ترین مصائب پڑھتے ہو، میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بہت بڑے خطیب تھے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب بتاتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے۔ جب گھر کے باہر سے مصیبتیں مصائب دے کے گھر آتے تھے نا، تو ایک ایسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی، جعدہ بنت اشعث، وہ امام کے گھر میں تھی، امام کو گھر میں بھی اذیتیں دیتی تھی۔ مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جنہیں جب زہر دیا گیا ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر سے گیا اور تابوت پھر واپس آ گیا، اور تابوت میں اتنے تیر تھے کہ کفن سرخ ہو گیا تھا، ایک بہن نے ایک تیر نکالا۔ آخری جملے سن لیجئے، مولا نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کے سب سے سخت مصائب کیا ہیں، مولا آپ خود فرمائیے میں پڑھ دوں گا۔ مولا نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہے، اے حسن مجتبیٰ کے رونے والوں، میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر میں ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا، اور رونے والوں جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ بتاتے ہیں نا اپنی ماں سے کتنی محبت تھی۔ مولا حسن علیہ السلام کا بہت کم پڑھا جاتا کتنی محبت تھی۔ میں نے متعدد کتابوں میں تاریخ کی دیکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ مروان نے جناب مولا علی کی شان میں گستاخی کی نا، تو ایک مرتبہ امام حسن حسین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا، اور مولا حسین نے اشارہ کیا جناب عباس کو، اسے سزا دو، اس نے ہمارے بابا کی توہین کی ہے۔ دیکھ رہے ہیں سب لوگ، ہاتھوں کو بلند کر لیجیے گا۔ جناب عباس نے مروان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا۔ شیر خدا کے شیر بیٹے تھے، جب گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے نا، تو اس کے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے۔ مروان کو پتا تھا اب میری زندگی ختم ہے، عباس کے ہاتھوں میں ہو۔ جناب عباس نے کہا مسجد سے باہر لے جا کے ماروں گا۔ جب لے جا رہے تھے ایک مرتبہ اس نے آواز دی، مروان نے اس حالت میں کہا اے حسن مجتبیٰ، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ عباس سے کہیں مجھے چھوڑ دے۔ مولا حسن نے آواز دی، حسین عباس سے کہو جانے دے۔ جب لوگوں نے پوچھا نا مولا آپ نے مروان جیسے کو چھوڑ دیا آج، کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا تھا، میری ماں کا ایک ہاتھ۔ اجرکم اللہ۔ بھائی ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، مجھے اب نام بھی یاد نہیں۔ پروردگارہ واسطہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین میں، پاکستان میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، کشمیر، لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں،
اسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا ہے میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ، بی بی دو عالم کا، سیدہ کونین کا واسطہ، رسول خدا کی اپنی بیٹی سے محبت کا واسطہ، ہم سب کو صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگارا اس قوم و ملت کی حفاظت فرما، شن حضرت کرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں آخری واسطہ دے رہا ہوں، اگر کوئی مریض ہو، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا پروردگارا جب کوئی مریض ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے لوگ خدمت کریں، لیکن اگر کوئی دل رنجیدہ بھی ہو اور وہ شکل نہ دیکھنا چاہتا ہو مدینے والوں کی، پروردگارا کیا حالت تھی جناب سیدہ کی، بار بار کہتی ہیں اے ابوالحسن ان مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ پروردگارا واسطہ سیدہ کونین کا ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، جناب محسن کی شہادت کا واسطہ، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار سیدہ کونین کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ آخرت میں ہمیں صدیقہ کبریٰ شہیدہ کی شفاعت نصیب فرما، ربنا تقبل